پاکستان قومی موومنٹ کی کوئی بھی آج تک کی کوئی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں ہے. ہم مکمل طور پر پوری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ دھرتی ماں پاکستان اور صوبے اس دھرتی ماں کا حصہ ہے. کوئی اپنی تاریخ سے اصل مسئلے کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے. پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس سے جڑی ہوئی پاکستان کی ہر خطے کی تاریخ. پاکستان سن 70 میں جس حادثے سے، جس سانحے سے، جس صدمے سے شکار ہوا، اس کے بعد جس طرح کی مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا، تو کیا ہوا؟ پنجاب میں، پنجاب کی اسمبلی نے اردو کو ہی صوبائی زبان قرار دیا. سرحد اور بلوچستان میں وہاں کی صوبائی حکومتوں نے اردو کو ہی اپنے لیے صوبائی زبان قرار دیا. یہ واحد صوبہ، کیونکہ خواب کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، جو آج واضح ہو گیا ہے. جناب عالی، ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا ہر خواب خاک ہوگا. ہمارے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ کیا ظلم تھا پاکستان میں؟ یہ کون سا انصاف تھا کہ پاکستان کی نئی تاریخ 70 کے بعد اس طرح آغاز اس کی جمہوری تاریخ کا ہوتا ہے کہ جو 180 سیٹیں لیا ہوا ہے وہ جیل میں، اور جس نے 80 سیٹ دی ہے وہ وزیر اعظم. اور الیکٹورل تاریخ دیکھ لی جائے تو 70 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 صوبوں سے 55% پاکستان سے اپنا ایک نمائندہ نہیں کھڑا کیا تھا، اپنے لسانی ہونے کا اعلان کیا تھا. اور جو 4 صوبے پاکستان میں تھے، وہاں سے صرف 1.5 صوبوں میں الیکٹورل ووٹ کی بات ہو تو صرف 1.5 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے. آج ان 50 سالوں میں نہ جانے کتنی بار، 18 سال تو یہی ہے، ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت کو جو ایک جعلی سینسس کے ذریعے 1972 کے سندھ پہ اس نے قبضہ کیا. ایک کو مصنوعی اکثریت اور اس پہ پورا کا پورا قبضہ سندھ پاکستان کی ریاست سے پورا. کیا طاقت کسی اور صوبے میں؟ کیا تعصب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر ایسی کہیں تقسیم ہے؟ کسی صوبے میں لسانیت کی بنیاد پر سن 72 میں لگنے والا کوٹا انتظامی تقسیم نہیں تھی، لسانی تقسیم. ہمیں پورے پاکستان میں جا کے اپنے متحد رہے. ہاں، ایک لسان سے ہمارا بھی تعلق ہے، لیکن صرف پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کثیر اللسانی صوبہ ہے. تو قرآن میں کثیر اللسانی ہونی چاہیے نا. سب بچتے نہیں یہاں پر. صرف کراچی جس کی آبادی میں بھی 1.5 کروڑ لوگ کم گنے گئے ہیں، وہ 37% ہے صرف کا. تو آپ بتائیے، کیا آبادی کے لحاظ سے اقتدار میں بھی باقی لسانی اکائیوں کا کوئی حصہ بچا ہے؟ تو پاکستان کے وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے، پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی عدالت سے، پاکستان کی زمین سے سوال کرتا ہوں. جو سلوک 50 سال میں صرف کے شہری علاقوں میں ہوا ہے، پاکستان کے کسی حصے میں ہوا ہے؟ آپ حق کے لیے آواز، اپنے حق کے لیے اپنے ساتھ نہ ہونے والے ناانصافی کے خلاف ہر آواز کو آپ سرکاری قرار دے دیتے ہیں. اور یہ آج اس لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ کوئی ایسا
اب تک مطالبہ نہیں ہے جو آئین سے متصادم ہو. کوئی ایک لفظ ایم کیو ایم کا نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف ہو. ایک آواز لگی تھی تو ایم کیو ایم نے تاریخ رقم کی تھی, اپنے بانی لیڈر کو اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا. پہلے پاکستان, بعد میں ایم کیو ایم. میں کوئی ابھی دیگر لیڈروں کی جانب سے ورنہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھی پاکستان کی تقسیم کا نعرہ ہے. اور یہ جو قرارداد ہے سندھ دیش کے خواب کو زندہ رکھنے کا. سندھ کو ایک صوبے کے لحاظ سے ہم سب نے قبول کیا ہوا ہے. قبول کیا ہوا ہے, ذرا مائنس کر دیں ہمیں. آپ نے جو 72 سال پہلے کوٹا لگایا تھا, اگر ہم پلٹ کے یہ دیکھتے کہ اس کوٹے سے ایک بھی غریب حالی کے بچے کو میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج میں پڑھا دیکھتے تو ہم کہتے چلو ہماری قربانی کی سکھاتے جائے. آپ نے اس کوٹے کے ذریعے جاگیردارانہ نظام کو پاکستان میں آج صرف پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے. کس کی وجہ سے؟ اس شہر کی وجہ سے. لیکن پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے 4 میں سے 3 صوبوں میں غربت کم ہوئی ہے. کہیں غربت بڑھی ہے, سندھ میں بڑھی. کئی سب سے آؤٹ آف اسکول بچے ہیں تو سندھ میں ہے. تو بھائی جو آپ کو 22,000 ارب ملے یا 30,000 ارب ملے اتنے عرصے میں مستقل, کہاں سے ملے؟ نیشنل فائنانس کمیشن سے ملے, جس میں اگر آپ قومی خزانے میں کراچی کا گول کم بھی کر دیں تو 50% تو ہوگا نا. تو 30,000 ارب میں سے 15,000 ارب کراچی کے, باقی وفاقی ہوں گے. سندھ کا تو کچھ بھی نہیں. یہ آپ کے عیاشی کا سامان تو مہیا نہیں کیا جا رہا. چلے آپ کراچی میں نارخانہ دکھا دیتے ہیں ہمیں. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ آئین جو ایک زندہ دستاویز ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی, انصاف کی فراہمی اور پاکستان میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کے حقوق کے تحفظ کا قسم ہے. ویسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اس 5 سال بعد یہ واحد ایم کیو میں جس نے 10 سال کے بجائے 5 سال بعد وہ کرایا تھا, سینسس کرایا تھا, دوبارہ کرایا جائے. اور میں ریاست سے خاص طور پر افواج پاکستان سے مطالبہ اپنی نگرانی میں کرائیں. سندھ کا مقدر بدل جائے. سندھ کے شہری علاقے, سندھ کی آبادی کا 60% ہے جو کماتے ہیں, ان کو احساس ہے کہ پورے شہری سندھ نہیں, دیہی سندھ کی ایک ضرورت کی ذمہ داری ہم لے لیں. پاکستان کی تاریخ سن 47 سے شروع ہوتی ہے. باقی تمام پاکستان کے علاقوں کی 6,000 7,000 سال کوئی اپنے حقوق کے لیے 5,000 سال کی تاریخ کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا ہے. جو سندھی مسلمان ہیں وہ پہلے کے آئے ہوں گے, ان سے پہلے بھی کوئی رہتا ہے. اس سندھ دھرتی کا نعرہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے خلاف جو آئے ہیں پہلے سندھ میں, ان کے خلاف سندھ کے ہندوؤں نے لگایا تھا, دھرتی ماتا. تو پاکستان کا آرٹیکل 239 کا 4 صوبے بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین میں پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے, امکان رکھا ہے, اس کا طریقہ رکھا ہے. یہ کون سی حکومت ہے آج سندھ کے اندر جس نے یہ پیش کیا ہے؟ اپنے لیڈر, اپنے بانی جس کے نام پہ کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, عواموں میں جا رہے ہیں. یہ اس کے خلاف قرار ریولیوشن ہے. یہ ریولیوشن ہمارے کسی مطالبے کے لیے پاکستان کی آئین, پاکستان کی ریاست, پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف. یعنی آپ آئین کا تقاضا کریں, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور بھائی بات آگے بڑھے گی. یہ جو
اب تک آئین میں ہے کہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ ان میں مزید صوبے بننے کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ آئین کی روح سے یہ مطابقت نہیں رکھتا ہے. تو بھائی چلے 248 پہ بات کرتے ہیں. جو یہ اجازت دیتا ہے وزیر اعظم کو، جو یہ وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہو، اور اس سے غیر معمولی صورتحال کیا ہوگی کہ وہ شہر جو پاکستان کو پالتا ہے 2008 میں ایمرجنسی دنیا کی ایمرجنسی سٹی میں کاؤنٹ ہوتا، اور آج 17 سال بعد 4 بدترین رہائش کے قابل شہروں میں شمار ہوتا. اس میں ہمارا قصور ہے. ایم کیو ایم نے جب پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی جمہوریت کو ہماری شدید ترین ضرورت تھی 26ویں ترمیم میں، کہ کیا مانگا ہے؟ وسائل مانگے، اقتدار مانگا، کیبنٹ نے اپنے لیے سیٹیں مانگی ہیں. جب پورے پاکستان کے عوام ایک ایک گوٹ میں، ایک ایک دیہات میں، ہر شہر میں بسنے والے ایک ایک آدمی کے گھروں تک پینے کے پانی کے بنیادی حق کے لیے بات کی، وکاس کی آپ کی بات کی ہے، ان کی حکمرانی کی بات کی ہے. آرٹیکل 140 سے آئین کا حصہ ہے، کون خلاف ہے؟ اور ایم کیو کی مطالبہ کب کر رہی تھی؟ جس کا ایک کونسلر پورے پاکستان میں نہیں. یہ اپنے نہیں مان رہے ہیں 140 سے. میئر ہمارا کراچی کا، حیدرآباد کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی پوچھے تو اپنے میئر کو اختیار نہیں دے رہے. آج ان کی وجہ سے پاکستان دنیا کے بدترین جاگیردارانہ نظام کا شکار اور شکنجے میں پھنسا ہوا. میں پھر یہ سوال رکھتا ہوں، آئینی مطالبے، ایوان میں قراردادیں، عدالتوں کے مقدمے، اور وہ مقدمے بھی تو جیت چکے ہیں. 140 کا مقدمہ جب ایوانوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا تو عدالتوں سے ایم کیو ایم جیت کے آئی ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے تحفہ لے کے آئی ہے. تو جناب آپ کے نظر میں اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بھی کوئی وقت نہیں ہے تو آپ کی بھی ہماری نظر میں پھر آپ کی بھی کوئی وقت نہیں. اور اگر پاکستان میں آئین یہ والا آئین ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم دھرنے دیں، سڑکوں پہ آئیں، آج اس کی بتا دیں کہ اگر 25 کروڑ عوام کو مقدمہ لے کر عدالتوں میں گئے ہیں، ایوانوں میں بات کی ہے، قانون سازی کی ہے، لوگ ہمیں 18ویں ترمیم کا تانا دیتے ہیں، ہمارے بغیر بھی ترمیم منظور ہو جاتی. 140 سے ڈلوایا اسی لیے تھا، اس گناہ میں شریکی اس لیے ہوئے تھے کہ پاکستان کی عوام کو، کیا اس میں کوئی کراچی کا اس کی بات کی گئی تھی؟ بھائی آپ کو اتنے برے لگ رہے ہیں تو آپ نام تبدیل کرنا شروع کریں. سندھ پولیس کا نام سندھی پولیس رکھتے ہیں، سندھ سیکریٹریٹ کا نام سندھی سیکریٹریٹ رکھتے ہیں. یہاں کے پختونوں کو، یہاں کے پنجابیوں کو، یہاں کے مہاجروں کو، یہاں کے بلوچوں کو، یہاں کے سرائکیوں کو سب کو آپ بتا دیں کہ آپ ایگزسٹ نہیں کرتے. یہاں پر آپ کے حقوق کے لیے کوئی کھڑکی اور دروازے موجود نہیں ہے، کوئی راستہ موجود نہیں ہے. کراچی آپ کے بغیر زندہ رہ سکتا، آپ کراچی کے بغیر نہیں رہ سکتے نا. نور کا مال ہے آپ کے لیے. اور جو یہ قرارداد پیش ہوئی یہ پاکستان کی تقسیم کے سازش کے بعد سارے حاصل ہوئی ہیں. اس میں ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ بھی موجود ہے، الشمس البدر بھی موجود ہے، اور اس میں نیازی بھی موجود ہے. میں کراچی کے عوام سے بات کروں، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام، آپ جماعت اسلامی سے جا کے پوچھیں گے آپ سندھ دیش میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟
ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں، اور صوبے کی بات پورے پاکستان کی ضرورت ہے۔ اگر صوبے بننے سے پاکستان تقسیم نہیں ہوا ہے تو مزید صوبے تقسیم ہونے سے صوبے کیسے تقسیم ہو سکتے ہیں؟ اگر صوبے کی تقسیم سے صوبے تقسیم ہو رہے ہیں تو پھر کراچی کو کس نے تقسیم کیا 7 ڈسٹرکٹ میں؟ لاہور تو 2 لاکھ سے 2 کروڑ تک میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے لیے اس کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس کے حق میں ہوا ہے۔ اور کراچی کو 12، اچھا یہ ڈسٹرکٹ بنے کس دور میں؟ صرف ایک ہی دور میں بنے، ہر دور میں جو پیپلز پارٹی کا تھا اس میں کراچی کی محبت تو بنائی گیا ہوں گے، کیا مزید لسانی ذہنیت کے ساتھ نہیں بنایا گیا تھا؟ اجتماعی سی ذہنیت کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا؟ بھائی حد ہو گئی ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں جناب عالی، آئین پہ عمل درآمد کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا تقاضا پورا آپ کی ذمہ داری لگاتا ہے یہ آئین کہ جہاں غیر معمولی حالات ہوں، جہاں کی تباہی سے پاکستان کی تباہی براہ راست وابستہ ہو، جہاں کی کمزوری سے پاکستان کی دفاع کی کمزوری براہ راست وابستہ ہو، جہاں کے سلامتی سے پاکستان کی سلامتی براہ راست وابستہ ہو، جہاں کے امن سے پاکستان کا امن براہ راست وابستہ ہو، وہاں کے لیے آرٹیکل ہے پاکستان کے آئین میں 248 سے ریفرینڈم کرانے کا اجازت دے سکتے ہیں۔ 48 آرٹیکل 48 کا کلاس 6 وہ ہے نا، پہلے بھی ریفرینڈم کرا دیجیے آپ سندھی شہری علاقوں میں۔ اگر عوام کہتی ہے کہ ہمیں نیا شعبہ چاہیے تو یہ بتا دیو کہ اب کہے کوئی بتا دے تو سڑکوں پہ جواب دیا جائے گا۔ ہم نے ایک برے ترین دور میں شہر میں ٹیکس دینا نہیں چھوڑا، آپ کو ٹیکس دینے کی آتی ہے۔ جو لوگ ٹیکس نہ دیتے ہیں وہ حق حکمرانی کے لیے رہتے ہیں۔ یہ اسمبلی ہمارے پیسے سے چل رہی ہے، آپ کی تنخواہیں ہمارے پیسے سے چل رہی ہے، آپ کی عیاشی ہمارے پیسے سے چل رہی ہے، آپ کی حفاظت ہمارے پیسے سے چل رہی ہے۔ سندھ پولیس کی تنخواہ اس شہر دیتا ہے جس کا ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کرپشن ہے جناب، آپ نے اپنے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے جو آپ کو 50 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، اور جن کو نہیں دے رہے وہ غلام آپ کے رہ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو غلامی سے بچانے والے لوگ ہیں۔ شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم مقال میں بھی یقین رکھتے ہیں، اور کوئی دونوں معیار نہیں ہوگا کہ کراچی کے مستقبل پر اگر گورنر ہاؤس میں کوئی بات ہو رہی ہے اور گورنر نہیں کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ اس کے گورنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیں، جی کریے، ایک ہی قانون رکھیے۔ پھر پنجاب کے گورنر ہاؤس سے نکلنے والے جیے بھٹو کے نعرے پہ بھی بات کی جائے وہ، اور ساتھ میں جو کے پی کے کا گورنر ہاؤس ہے وہ تو ہمیں تو بھی اعتراض نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی پولیٹیکل نامنیز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو قانون کو اور پیش کرتے ہیں۔ پھر سرے بولنے تک کیا بھی بلاول صاحب کھڑے ہو کے اپنی رپورٹ دے سکتے تھے۔ ہم تو گورنر ہاؤس ایز این ایم کیو نہیں جاتے ہیں، اس کراچی شہر کے ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ کوئی اور چیز اب رمضان تک دعاؤں میں لگیں گے، پھر دوا شروع کریں گے، علاج تو کرنا ہے۔ یہ شہر اگر بیمار رہ گیا تو پاکستان کو صحت کا کوئی بھی اس کے لیے امکان نہیں رہ جائے گا۔ تو اگر کوئی علاج کو تلاش کرنا ہے، اگر آپ نے ہمارے لیے عوام نے جگہ نہیں چھوڑی ہے، عدالتوں کے فیصلے آپ کچرے کے ڈھیروں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہاں، یہ عیاشی دنیا میں کسی ملک کے حکمران نے نہیں کیا۔ آئین میں درج جس شے کو چاہے اس کا عمل کریں، جس شے کو چاہے عمل کریں۔
یہ پورا کا پورا آئین عمل درآمد کے لیے ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے جناب۔ ہم پھر عدالت میں جائیں گے، توہین ہوئی ہے سپریم کورٹ کی۔ کئی سال پہلے ہم نے اسے 140 کے حق میں پاکستان کے آئین کے اس مقدس دستاویز کے حق میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کئی بار اس کو مجروح بھی کیا ہے، ایک حق ہے کہ اس کے حق میں ایک مقدمہ جیت کے لائے۔ ریاست پاکستان کی ریاست اس پہ عمل درآمد کروائے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایم کیو ایم کے مطالبے پہ کوئی عمل نہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو عمل کریں، ایم کیو ایم کسی مطالبے پہ عمل نہیں کرو، آئین کی آرٹیکل پہ تو کرو۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، سینسس میں بتائیے، سوال ہے میرے پاکستان کی زمین سے، آپ نے تو اپریل کو کون سا سال تھا 23 اپریل میں آپ نے کراچی کی آبادی 1,60,000 سے 1,30,000 کر دی تھی نا، تو یہ 2 کروڑ سے اوپر کیسے چلی گئی؟ وہ کس نے چورائی تھی اور کس کے پاس سے برآمد کی؟ ان چوروں کے اوپر ان چوروں کی FIR کروائی ہے، ان کو قومی مجرم قرار دیا ہے۔ اور جس شہر میں جناب علی میں احترام کرتا ہوں صدر مملکت کا، جب 2008 میں جب صدر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ، کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا صدر کہہ رہا ہے۔ پھر پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ، اس شہر میں 3.5-4 کروڑ لوگوں کے لیے گندم آتا ہے، پانی جتنا اتنا کم ہے۔ 21 ایسے کرائٹیریا ہے جس کے یہ پتہ لگتا ہے کہ شہر اب 4 کروڑ تک پہنچا ہے، جو پورے ملک کو پال رہا ہے۔ پورے پاکستان کی ایک QC نہیں ہے تھی جس کی نمائندگی شہر میں نہ ہو۔ یہ پورا پاکستان ہے، یہ پاکستان سے یہ پاکستان کو کما کے دے رہا ہے، بچا رہا ہے۔ باقی آج کا کیا بات کر رہی ہے؟ یہاں کی پاکستان کے آئین کی بات کر رہی ہے، پاکستان کے استحکام کی بات کر رہی ہے اور انصاف کی بات کر رہی ہے۔ انصاف ہی امن کی ضمانت ہے، امن انصاف کی ضمانت ہے۔ اور 50 سال سے اور کراچی کے لوگوں سے میں پھر کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے جا کے حساب لیا جائے، بات کریں، مذاکرے کریں۔ اس نے سندھ دیش کے حق میں ووٹ ڈالا اور یہ بات حافظ نعیم الرحمان کراچی میں آ کے بتائیں کہ انہوں نے کس دلیل کی وجہ سے آئین کے ایک آرٹیکل کے خلاف اور اپنی ایک سیٹ پہ اس کا مسئلہ آپ کو کچھ مل رہا ہے۔ آپ شریک کے جرم ہے اس کراچی کے مقدمے میں جناب، جہاں 52 اگر ہم ہارتے بھی تو میرا ہمارا ہوتا ہے، 52 انی کے ایک فیصلہ آباد کے برابر کا شہر غائب ہے کراچی میں، اور آپ ایسے بے شرم بے غیرت لوگ ہیں الیکشن میں حصہ دے رہے۔ اب آپ کو جب آپ سے مجھے پتا آپ سے وعدہ کر دیا گیا تھا اس شہر کی میں اب نہیں بنے ہیں تو سہولت دے رہے ہیں اس شہر کی حالت میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ آپ نعیم الرحمان آگے بتائیں یہ شہر جس حالت میں ہے کتنے پرسنٹ یوٹی آپ کے پاس ہے، اس کا حساب کتاب دیں آپ کو۔ اور پھر PTI بتائے کراچی میں رہنے والے، کراچی کی دشمنی کا شکار PTI کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کیا کیا ہے؟ کراچی کے خلاف ووٹ دیا ہے، کراچی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، کراچی کو للکارا ہے انہوں نے سندھ کے شہری علاقوں اور پاکستان کا آئین کو للکارا ہے، پاکستان کے جہاں جہاں پر صوبے بننے کا ہے۔ اور پھر اس پارٹی کی مناظرت کے بارے میں کون بات کرے؟ جو پنجاب میں بیٹھ کر صوبے بنانے کی بات کرتی ہے، سرائیکی صوبے، جو پنجاب میں بیٹھ کر آرٹیکل 140 کی بات کرتی ہے، اس سے دوسرا ملک ہے بھائی۔ اگر تمہارے دماغ میں بھی ہمارے ہوتے ہوئے ہونا نہیں ہے جناب تو آپ یہ بات کر لیں اور ڈرائیں نہیں ہمیں، ہجرتیں ایسے نہیں ہوتی کہ 2 طرفوں کی ہو جاتی ہے۔
फसादात से डरा ही नहीं, आपको पता है। गैरतमंद लोग पाकिस्तान की मोहब्बत में, शराफत में और वफा की मजबूरियों के तहत इस मुल्क में 77 साल से रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने जिस किया कि आपसे शुक्रिया आपने आप मकालमे का जिक्र कर रहे हैं मुखालफिन के साथ। अब अपनों में तो मकालमा नहीं होता, आप लोगों की मौसमी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वैसे पूरा साल तो ये इख्तिलाफात आपके नजरियाती हैं या नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें एक ही प्रश्न में मैं नहीं होता, तो मैं नाराज तो नहीं होता। हर दर्जे को होता है ना भाई। और कोई सवाल? एक सवाल के जवाब है ना, ठीक है। ये सुने, ये जो बात मैंने रखी है, अब भाड़ में जाए यार एमक्यूएम भाई, पाकिस्तान को देख रहे हैं, सूरज डूब रहा है, ये ज्यादा बड़ी आम बात है, ये आम बात है। अगर गलत रहेगी दूर गई। जिस तरीके से करारदाद पेश हुई उसको रद्द करने का काम किया, क्या जाएंगे आप या नेशनल असेंबली? ये कागज का हुक्म बनाया, आइन से मुतसादिल कोई चीज नहीं मंजूर हो सकती है, ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। ये कागज के एक नफरत नामे से ज्यादा इसकी ऐसे कोई नहीं। वो तो जाएगी, वो तो जाएगी। आप बात की हुकूमत का हिस्सा है, वज़ीर आज़म के बारे में कोई बात हुई, कोई इन्विटेशन की बात नहीं हुई, किस चीज़ पे? ये आर्टिकल पर पढ़ी, आपसे बात की ना? पार्टी की नाइंसाफी के ऊपर नहीं हुई। तो फिर वज़ीर आज़म काम करेंगे, आप लोगों का फैसला वज़ीर आज़म मजबूरी की चीजों पर खड़े हैं, मुझे कहने की इजाजत दीजिए। पहली बात तो ये है कि इस बात की अहमियत है कि सब लोगों ने गाली दे कुछ मांगा ही नहीं आपने 26वीं तकरीर में, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए मांग लिया था, इसको अंदर सियासत नहीं कर अपने लिए। ये डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, आप बड़ी खुशी की बात है, राणा शौकत साहब का क्या वाकया हुआ था, किन बड़ों ने उनको सुलह करवा दी, पूरे पाकिस्तान में जगहसाई हुई है एमक्यूएम की, तो उस पर आप एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं, कुछ तो बताएं क्या वाकया था? वो वाकया अगर दो के दरमियान था, उनके खिलाफ ताकतवी कार्रवाई एमक्यूएम करेगी, ये एमक्यूएम का इंटरनल मसला है। इन बड़ों ने नहीं, अगर वालिद भाई अगर ये इंटरनल मसला था तो राणा शौकत ने वो असेंबली में उठाया और असेंबली में ताकतवी कार्रवाई होगी। तो आप ये नहीं बोले ना, तो अब तो मामला पब्लिक का है, असेंबली में आ चुका है, तो आप उससे बताएं कि राणा शौकत को पाकिस्तान के मुकद्दर से आम ज्यादा सवाल आप ही कर रहे हैं, बैठा हुआ देख के भी। खालिद भाई सीएम सिंध कहते हैं अगर एमक्यूएम में ताकत है, जुर्रत है, तो सिंध असेंबली में करारदाद लिया है सूबे की और पास कराए। वो भी नहीं आएंगे सेंसस के बाद, इस सूबे का मुतालबा शिफ्ट होने वाला याद रखिएगा, विदाउट कर रहा होगा 5 साल बाद। अगर ये एक बार मरदमशुमारी ठीक हो गई और होनी है, तो उसके बाद ये मुतालबा शिफ्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ।